بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سپریم کورٹ میں ایک اہم مقدمہ زیر سماعت ہے، جس میں سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کو مذہبی عبادت گاہوں میں داخلے سے روکا جا سکتا ہے؟ اور اس بحث میں مسلم خواتین کے مسجد میں داخلے کا مسئلہ بھی شامل ہو چکا ہے۔ اسی مقدمے میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے عدالت سے کہا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے مسجد میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ بات سننے میں درست لگتی ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے، لیکن جب ہم فتاویٰ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ملتا ہے کہ عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ تحریمی ہے، تو یہاں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ پریس میں بیان کچھ اور ہماری فقہی روایت کچھ اور کہہ رہی ہے، کسی اور راستے پر چل رہی ہے۔ اور اصل سوال، ایک واضح نبوی ہدایت مکروہ تحریمی کیسے بن گئی؟ ایک بات واضح کر لیں، یہ بحث عورت کی نہیں، یہ بحث اختیار کی ہے۔ یہ سوال ہے، کیا فقہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایک واضح نبوی ہدایت کو تقریباً ممانعت میں بدل دے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ دین کہاں ختم ہوتا ہے اور تعبیر کہاں شروع ہوتی۔ آئیے سب سے پہلے اصل کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ یہ صرف اجازت نہیں ہے، یہ ایک اصولی ہدایت ہے کہ عورتوں کو مسجد سے نہیں روکا جائے گا، اور یہ محض ایک روایت نہیں، یہ تواتر عملی ہے۔ عورتیں مسجد نبوی میں تھیں، فجر اور عشاء میں تھیں، اور عیدین کے اجتماع میں تھیں، یہاں تک کہ حیض والی عورتوں کو بھی عیدین کے اجتماع میں آنے کی ترغیب دی گئی۔ یعنی یہ صرف عبادت نہیں تھی، یہ ایک اجتماعی تربیت تھی، یہ ایک سوشل پارٹیسپیشن تھا۔ اب تاریخ میں آگے چلتے ہیں۔ مکہ، حرم، طواف۔ جب مخلوط طواف کو محدود کرنے کی کوشش ہوئی تو عطا بن ابی رباح نے اس پر اعتراض کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو نکال دو، انہوں نے کہا یہ اس کا حق ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اصل مزاج ایکسکلوژن نہیں تھا، بلکہ انکلوژن ود ریگولیشن تھا۔ اب ہم فقہ کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی اور کیسے بڑھی۔ سب سے پہلے فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں جوان عورت کے لیے مسجد جانے کو مکروہ کہا گیا، اور اس کی وجہ بتائی گئی لخوف الفتنتی، یعنی یہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ نس میں ممانعت ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ معاشرے میں ایک خطرہ ہے اور اس خطرے کی وجہ سے احتیاط ضروری ہے۔ یعنی یہاں پہلی بار نس کے ساتھ ایک سماجی شرط جڑ گئی۔ اب آئیے بدایع صناع میں دیکھیں، یہاں اسی خیال کو مزید مضبوط کیا گیا اور کہا گیا کہ زمانہ فاسد ہو چکا ہے۔ یعنی جو خطرہ پہلے محدود تھا اب اسے عمومی سمجھ لیا گیا۔ یہاں فتنہ ایک پاسبلٹی نہیں رہا، یہ ایک اسیومڈ ریالٹی بن گیا۔ پھر رد المختار، یہاں آ کر یہ رجحان مزید عام ہو گیا اور کہا گیا کہ اب کراہت کو عمومی طور پر سمجھا جائے۔ یعنی اب یہ انڈیویجول کیس نہیں رہا بلکہ ایک عمومی حکم بن گیا۔ اور آخر میں فتاوی عالمگیری، یہاں یہ پورا رجحان ایک اجتماعی موقف کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی جو چیز پہلے ایک رائے تھی وہ اب ایک ایکسیپٹڈ نورم بن گئی۔ اگر آپ پورے سفر کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نص وہی رہی، لیکن اس کے گرد تعبیر کا دائرہ بدلتا گیا، اور آہستہ آہستہ ایک اجازت تقریباً ممانعت میں بدل گئی۔ یہ تبدیلی ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ آہستہ آہستہ ہوئی، اور اسی لیے ہمیں محسوس بھی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ روکو، فقہ نے کہا احتیاط، پھر کہا کراہت، پھر کہا مکروہ تحریمی۔ یہ صرف گریجول چینج نہیں، یہ ڈائریکشن کا بدل جانا ہے، سمت کا بدل جانا ہے۔ اب آئیے اصل میکینزم کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہوتا کیسے ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں بنتا، یہ ایک پورا ذہنی عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے
نص ہے رسول اللہ کی واضح ہدایت، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یعنی اصل اصول یہ ہے کہ عورتوں کو مسجد سے نہیں روکا جائے گا۔ پھر فقہا اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں معاشرہ بدل گیا ہے، یہاں اختلاط ہے، یہاں فتنے کا اندیشہ ہے، یعنی اب نص کے ساتھ ایک ایکسٹرنل ریالٹی داخل ہو گئی۔ پھر وہ اس فتنے کو ایک علت بنا دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اصل حکم تو وہی ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ فتنہ نہ ہو۔ یہاں پہلی بار اصل حکم کنڈیشنل ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے جنرلائزیشن کا، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ کچھ حالات میں فتنہ ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اب ہر جگہ ہر وقت فتنے کا اندیشہ ہے۔ یہاں ایکسیپشن رول بن جاتا ہے۔ پھر اس جنرلائزیشن کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ عمل پسندیدہ نہیں، یہ مکروہ ہے، یعنی اجازت تو اب بھی باقی ہے مگر ڈسکریج کر دی گئی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر اسی مکروہ کو مزید سخت کر کے مکروہ تحریمی بنا دیا جاتا ہے، یعنی اب وہ تقریباً ممنوع ہو جاتا ہے، اگرچہ نام حرام نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ اس پورے عمل کو دیکھیں تو اصل حکم اپنی جگہ موجود ہے، آج بھی موجود ہے، وہ بدلا نہیں، لیکن اس کے گرد ایسی تعبیر کھڑی کر دی گئی کہ اس کا عملی نتیجہ بدل گیا۔ یہ تبدیلی ایک ہی قدم میں نہیں آئی، یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس میں آئی، اور ہر اسٹیپ خود کو جسٹیفائیڈ لگتا تھا مگر مجموعی نتیجہ بالکل مختلف نکل آیا۔ اب آئیے ذرا ایک آئینہ رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کسی دوسرے مسئلے میں فقہا کیا کرتے ہیں۔ تمباکو، پان، زردہ، حقہ، یہ سب چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اثر جسم پر بھی پڑتا ہے اور انسان کی حالت شعور پر بھی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بر صغیر کے مذہبی ماحول میں یہ عادتیں پائی جاتی ہیں، اور طبقہ علماء میں اس قسم کے ہلکے نشے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ اب سوال یہ ہے کہ فقہ یہاں کیا کرتی ہے؟ یہاں مکروہ کو پہلے تو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی، اور پھر جو چیز معاشرتی طور پر رائج ہو، جس کے ساتھ ایک عادت جڑ گئی ہو، اس کے لیے نرمی پیدا کر لی جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی بڑی آسانی سے اپنے معمولات کے لیے گنجائش نکال لیتا ہے، یعنی اپنی معیوب اور مضر عادتوں کی اصلاح کے بجائے ہم ان کے لیے شرعی حکم میں نرمی پیدا کر لیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک عورت جو مسجد میں آنا چاہتی ہے، جو دین کے اس اجتماعی ماحول کا حصہ بننا چاہتی ہے، اس کے لیے رویہ سخت، اور لیبل بھی ایسا، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جسے کرنے والا گناہ کے قریب سمجھا جاتا ہے، جسے چھوڑنا لازم کے قریب سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ ایک ایسی فضا پیدا کرتا ہے جس میں وہ عمل عملاً ترک ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا، وہ آہستہ آہستہ ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں عام آدمی اسے اختیار کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہاں اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے حرام تو نہیں کہا مگر اسے ایسا بنا دیا کہ وہ عملاً حرام ہو گیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم حرام کا لفظ استعمال نہیں کرتے مگر لوگوں کے ذہن میں اسے حرام کے قریب بنا دیتے ہیں۔ یہ دین کو صرف توڑنا نہیں، یہ دین کو آہستہ آہستہ اپنی ترجیحات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے، جہاں عادت کا پہلو شامل ہو وہاں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں یہ عادتیں خود مذہبی طبقے میں موجود ہوں وہاں ان کے لیے نرمی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہم اپنے عمل کو نہیں بدلتے، ہم اس کے لیے حکم میں گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، ایک لڑکی جو دین سیکھنا چاہتی ہے، جو مسجد کے دروازے تک آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں، وہ واپس لوٹ جاتی ہے خاموشی سے، بغیر سوال کیے، اور ہم اپنی جگہ مطمئن رہتے ہیں۔
کہ ہم نے دین کی حفاظت کر لی، شاید وہ دوبارہ کبھی مسجد کے دروازے تک نہ آئے۔ اب ایک لمحے کے لیے رک کر اس کے نتائج کو دیکھیں۔ جب ایک نبوی ہدایت عملاً سسپینڈ ہو جائے یا اس کا اثر کم کر دیا جائے تو پھر صرف ایک عمل نہیں بدلتا، پورا سماجی ڈھانچہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آدھی آبادی کو دین کے اس مرکز سے باہر کر دیا۔ یہاں دین صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ جیا جاتا ہے۔ مسجد کیا ہے؟ صرف نماز کی جگہ نہیں، یہ تربیت گاہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان حق و باطل میں فرق سیکھتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ اب دیکھیں، مرد اس ماحول میں رہے، وہ خطبے سنتے رہے، وہ تقریریں سنتے رہے، وہ اجتماعی شعور سے جڑے رہے، اور عورت اس پورے نظام سے باہر رہی، اس تربیت سے محروم رہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک خلا پیدا ہوا، اور یہ خلا معمولی نہیں تھا، یہ آدھی سوسائٹی کا خلا تھا۔ اور جہاں خلا ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہ کسی نہ کسی چیز سے بھر جاتا ہے۔ اور جب دین کا ماحول نہیں ہوگا، وہ خلا غیر ضروری مصروفیات سے بھر جائے گا، وہ خلا سطحی ترجیحات سے بھر جائے گا۔ یہ صرف ایک فقہی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک سماجی تشکیل نو تھی، جس میں ہم نے خود اپنی سوسائٹی کو عدم توازن کا شکار بنا دیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہم نے اپنی عورتوں کے دینی حقوق کو محدود کر دیا، ان کے اس حق کو جو انہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاصل تھا۔ یعنی ہم نے انہیں دین سے دور نہیں کیا، ہم نے انہیں دین کے مرکز سے دور کر دیا۔ اور جب آپ آدھی سوسائٹی کو مرکز سے ہٹا دیتے ہیں تو پھر مسئلہ صرف عورت کا نہیں رہتا، پورا معاشرہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اسی سوال کی طرف جو آج عدالت میں اٹھا ہے، کیا عورتوں کو مذہبی عبادت گاہوں سے روکا جا سکتا ہے؟ اور جب اس سوال پر مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں، تو پھر یہ صرف ایک بیان نہیں ہوتا، یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ امتحان اس بات کا کہ کیا ہم اپنی روایت کو سچ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اگر اس عمل میں ہمیں یہ محسوس ہو کہ کہیں ہم نے ایک نبوی اجازت کو اپنی تعبیر میں معطل کر دیا تو پھر اس کا اعتراف کرنا کمزوری نہیں، یہی عین دیانت ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جب غلطی سامنے آ جائے تو اس پر اصرار نہیں کیا جاتا، اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور شاید آج وہی لمحہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جہاں ہم سے تعبیر میں سختی ہوئی ہم اسے درست کریں گے، اور جہاں ایک دروازہ بند ہو گیا تھا ہم اسے دوبارہ کھول دیں گے، کیونکہ یہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اور جب ہم نبوی ہدایت کو اس کی اصل روح کے ساتھ بحال کرتے ہیں تو ہم صرف ایک مسئلہ حل نہیں کرتے، ہم ایک توازن بحال کرتے ہیں۔ اور شاید ہم نے دروازہ عورت پر نہیں اپنے دین پر بند کر لیا تھا، اور اب اسے کھولنے کا وقت ہے۔